مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سلام رضا کے شعر نمبر 15 کی تشریح کے ساتھ الاقبال فی القرآن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ اس شعر کے اندر یہ امت کو پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین اپنی ذات، صفات اور کمالات کے اندر اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کا مثل، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کی برابری کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، وہ واحد و لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو صفات، کمالات، عظمت و شان عطا فرمائی ہے، ان صفات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح توحید کے اندر اللہ رب العالمین کو واحد و یکتا جاننے کے اندر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا حصے دار، ساجی، شریک، مثل، عدیل سمجھنا یہ شرک ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو عظمت و شان اور کمالات اور ذات سے نوازا ہے، اس میں کسی اور کو حضور کا حصے دار سمجھنا اور کسی اور کو حضور پاک علیہ السلام کا عدیل و مثیل نظیر سمجھنا، یہ بھی رسالت کے اندر شرک ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین اپنی ذات میں یکتا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ صفات میں یکتا اور بے مثل و بے مثال ہے۔ اہل علم نے اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے کتب بھی تحریر فرمائی ہے، جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع نظیر میں یہ واضح کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کمالات میں کسی اور کو حضور کا حصے دار سمجھنا یہ غلط اور حرام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کمالات اور عظمت و شان کسی اور میں ماننا یہ رسالت کے اندر شرک ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کمالات اور صفات کسی اور کو ماننا، کسی اور کے لیے ماننا یہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بے سہیم و قسیم، بے سہیم لا شریک، بے قسیم جس کا کوئی حصے دار نہ ہو، بے عدیل ہو جس کا کوئی برابر نہ ہو، اور بے مثیل جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام بے سہیم ہیں، بے قسیم ہیں، بے عدیل ہیں اور بے مثیل ہیں، کہ جیسی اللہ رب العالمین نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے ویسے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور وہ کون سی شان ہے؟ فرمایا جوہر فرد عزت، عزت، عظمت، شرف، مرتبہ اور بزرگی کے آپ جوہر فرد ہیں، یعنی جس کی کوئی تقسیم نہ ہو سکے، جس کی مثل کوئی ہو نہ سکے، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ پاک فرماتے ہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ، جو محاسن، خوبیاں، کمالات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو، حضور اس سے مبرہ اور پاک ہے۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، حضور پاک علیہ السلام کے اندر حسن و کمال کا جو جوہر ہے وہ تقسیم ہونے والا نہیں، بلکہ وہ جوہر فرد ہے جس کی کوئی تجزی اور تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے اندر ماننا ہی گناہ ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن کریم نے آپ کو بار بار انما انا بشر مثلکم کہنے کا حکم دیا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ کہیں قوم آپ کے کمالات، عظمت و شان کو دیکھ کر جیسے حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا جانے لگا، آپ کے کمالات تو ان سے بہت زیادہ تھے، کہیں آپ کو بھی خدا کا بیٹا نہ کہا جائے، اس لیے فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ اور ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ جہاں بھی انما انا بشر مثلکم آیا ہے، اس کے ساتھ یوحا الیہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، میں پیدا تمہارے اندر ہوا ہوں، جوان تمہارے اندر ہوا ہوں، لیکن اللہ پاک نے جو مجھے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت و شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی کہ میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میں رب کا فرمان تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، میرا بولنا خدا کا بولنا، میرا پیغام دینا خدا کا پیغام دینا ہے، میری بات خدا کی بات ہے، اس لیے تم مجھ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، مجھ کو اپنے اوپر قیاس کرو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، مجھ کو اپنے سے افضل مانو گے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی کی گئی ہے، اور یہ کمال اور اعزاز تم کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام،
جس کا بولنا خدا کا بولنا، جس کا جمال خدا کے جمال کا مظہر، جس کا جلال خدا کے جلال کا مظہر، اس جیسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کو کبھی اپنا بھائی یا اپنی مثل نہیں کہا، تو کوئی دوسرا کیسے حضور پاک علیہ السلام کے لیے یہ کلمات استعمال کر سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کو دیکھا دیکھی وصال کے روزے رکھے، بیمار پڑ گئے اور نکاحت غالب آ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وصال کے روزے رکھے تو ہم نے شوق میں رکھ لیے، لیکن ہمارے اوپر نکاحت غالب آ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اس لیے اہل محبت فرماتے ہیں، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا حبیب بنایا اور اپنا محبوب بنایا، اور ایسا حبیب بنایا کہ جس کو جو کچھ عطا فرمایا اس حبیب کے ذریعے ہی عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد رضا ایک مقام پہ کہتے ہیں، اصل ہر بود و بہبود و تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو جلوے عطا فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے عطا فرمائے۔ اسی لیے حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے حضرت اختر الحامدی کہتے ہیں، یہ سراپا حسی رب ہے مطلق جمیل، اب نہیں اس میں گنجائش کالو وکیل، یہ بھی ایک ہے جیسے رب بے دلیل، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت طارق سلطان پوری اس شعر کی تضمین لکھتے ہوئے کہتے ہیں، آرزوئے مسیح و مراد خلیل، وہ ملیح و وجیح و جلیل و جمیل، اس کے اوصاف کا سلسلہ ہے طویل، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور خاص تقریب یاب خدائے جلیل، مالک جنت و کوثر و سلسبیل، واحد و وحدت کبریا کی دلیل، بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔